بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر شام کا مقررہ دن آ گیا۔ لوگ اپنا اپنا سامان تجارت لے کر آ گئے۔ تیاریاں مکمل ہو گئی تو قافلہ روانہ ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس قافلے میں ایک 9 یا 12 سال کا لڑکا بھی شامل تھا۔ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا قافلہ جانب منزل سرگرم سفر رہا۔ چلتے چلتے قافلہ شام کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ شام میں شہر بصرہ کے کنارے آبادی سے کچھ دور ایک خانقاہ تھی جس میں کئی نسلوں سے عیسائی راہب رہا کرتے تھے۔ ایک راہب کے بعد دوسرے راہب کی طرف اس کی تولیت یا ملکیت منتقل ہوتی جاتی تھی۔ اس میں عیسائی مذہب کے کچھ تبرکات و آثار تھے۔ انہی میں ایک مخطوطہ بھی تھا جس میں یہ پیشین گوئی درج کی گئی تھی کہ عرب میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ جو راہب اس وقت خانقاہ کا متولی تھا اس کا نام بحیرہ تھا۔ اس کو اس بات کا اندازہ اور یقین تھا کہ مخطوطہ میں آخری نبی کے آنے کی جو پیشن گوئی درج ہے اس کا زمانہ آ چکا ہے، اس لیے اس کی بے تاب تمنائیں حالات و واقعات کی پرتوں کی ادھیڑ بن میں حد سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی لیتی تھی۔ وہ خانقاہ میں بیٹھ کر تاجران قریش کے آنے والے قافلے کو بغور دیکھا کرتا تھا، جو دستور کے مطابق خانقاہ کے قریب ہی ایک سایہ دار درخت کے نیچے فروکش ہوتا تھا۔ اس بار آنے والے قافلے کے ساتھ اس نے ایک عجوبہ دیکھا کہ ایک پارہ ابر ان کے سروں پر سایہ فگن ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جہاں وہ رکتے ہیں وہ بھی وہیں رک جاتا ہے، اور جب چلتے ہیں تو ان کو اپنے سائے میں لیے ہوئے وہ بھی چلنے لگتا ہے۔ قافلہ آ کے دستور کے مطابق اسی درخت کے نیچے فروکش ہو گیا جس کے نیچے ہمیشہ وہ فروکش ہوا کرتے تھے۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جب انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو درخت نے اپنی شاخیں جھکا لیں اور ان کو اپنی چھاؤں کی ٹھنڈی گود میں لے لیا۔ اب ان پر دوہرا سایہ تھا، ایک درخت کا اور دوسرا اس پارہ ابر کا۔ بحیرہ یہ دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ورطہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اسے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہ لگی کہ قافلے میں کوئی عظیم روحانی ہستی موجود ہے۔ مخطوطہ میں درج ہے، پیشن گوئی اس کے ذہن میں آئی تو اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی اور آواز آئی کہ اے آنے والے سید الاولین و آخرین آ چکا ہے اور اسی قافلے میں موجود ہے۔ وہ ان سے ملنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ کچھ ہی دنوں پہلے خانقاہ میں اس نے سامان خوردنوش کا ذخیرہ کیا تھا۔ سوچا سب کو کھانے پر مدعو کیا جائے۔ کھانا تیار ہو گیا تو کہلا بھیجا کہ خانقاہ کی طرف سے تمام لوگوں کی دعوت ہے، چھوٹا بڑا غلام جوان بوڑھا کوئی چھوٹنے نہ پائے، سب لوگ شریک دعوت ہوں۔ قافلے والوں کے لیے یہ دعوت چونکہ ایک نادر و نیا واقعہ تھا، اس لیے سب سوچنے لگے کہ آخر اس دعوت کا راز کیا ہے۔ ہم یہاں مدتوں سے آ رہے ہیں، کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، آخر اس مرتبہ یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ آخر ایک نے پوچھ ہی لیا کہ کس مناسبت سے اس دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا آپ لوگ ہمارے جوار میں آ کے مدتوں سے قیام کرتے رہے، اس لیے یہ تقاضۂ انسانیت، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے سوچا کہ آج مہمان نوازی کا فریضہ ادا کریں، اس لیے آپ میں سے کوئی چھوٹنے نہ پائے، سب لوگ شریک ہوں۔ خانقاہ میں دسترخواں بچھا دیا گیا۔ بحیرہ دروازے پر بیٹھ گیا اور ہر آنے والے کا چہرہ پڑھتا رہا۔ کسی میں عظمت کی کوئی ایسی نشانی سے نظر نہ آئی جو اس عجوبہ کے وقوع سے مطابقت رکھتی ہو۔ اس نے بلند آواز سے کہا قافلے والو، شاید سب لوگ نہیں آئے، کوئی نہ کوئی ضرور چھوٹ گیا ہے۔ ہاں ہاں، قافلے والوں نے کہا، ایک لڑکے کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بحیرہ نے کہا، اس کو بھی ضرور بلا لیں۔ آخر ایک آدمی گیا اور اس لڑکے کو لے آیا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جو بادل کا ٹکڑا انہیں چھاؤں کی ٹھنڈک پہنچا رہا تھا وہ اس لڑکے کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، اور آ کے وہیں رک گیا۔ لڑکا خانقاہ کے اندر کھانا کھانے بیٹھا تو بحیرہ ٹکٹکی باندھے اسے بڑی شفقت سے دیکھتا رہا۔
اس کی حرکات و سکنات، خد و خال، ڈیل و ڈول، انداز و اتوار، ہر چیز میں اس کو نبوت کی شان جمال خندہ نظر آئی۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو بحیرہ اس کے پاس گیا اور کہا، تمہیں لات و عزیٰ کا واسطہ میں چند باتوں کی وضاحت چاہتا ہوں۔ اگر لات و عزیٰ کا نام لیا تو میں ہرگز تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ لڑکے نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے برملا کہا، نہیں نہیں، میں اللہ کے واسطے سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ بحیرہ نے کہا، آپ جو پوچھنا ہو پوچھو۔ لڑکے نے جواب دیا۔ بحیرہ نے لڑکے سے اس کے رہن و سہن، عادات و اطوار، معمولات مشاغل سے متعلق کچھ استفسار کیے اور لڑکے نے وضاحت سے بلا تامل سب کے جوابات دیے۔ مخطوطہ میں درج ہے کہ تمام علامتیں لڑکے میں موجود تھی۔ بحیرہ کو یقین ہو گیا کہ آسمانی پیشن گوئی کا مصداق کامل اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن اپنے یقین کی تقویت کے لیے اس کو مہر نبوت دیکھنے کی بھی خواہش تھی۔ اس نے لڑکے سے اس کی پشت دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ لڑکے نے اپنی ابا اتار دی۔ کتاب میں دی ہوئی تفصیلات کے مطابق دونوں شانوں کے درمیان ٹھیک اسی جگہ وہ نشان اس نے دیکھا جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ دونوں میں ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ابو طالب آ گئے۔ لڑکے کو اپنے ہمراہ لے جانے لگے۔ بحیرہ نے ان سے پوچھا، اس لڑکے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے کہا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو، بحیرہ نے کہا۔ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، ابو طالب نے کہا۔ تو اس کے والد کہاں ہیں؟ بحیرہ نے پوچھا۔ یہ ابھی رحمت رحی میں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، ابو طالب نے کہا۔ یہ بالکل سچ ہے، بحیرہ نے کہا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے مزید کہا، دیکھو تمہارا بھتیجا بڑی عظمت و شان کا مالک ہوگا۔ اس کا ستارہ اقبال بہت بلند ہے، اس کی پیشانی میں عظمت و سرور کا نقوش درخشاں ہیں۔ اس کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا۔ اس کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر ان کو معلوم ہو گیا تو وہ اس کی جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ ابو طالب بھتیجے کو لے کر واپس گئے تو بحیرہ سرگوشی کے انداز میں اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ کہہ رہا تھا، دیکھو میرا خیال درست نکلا۔ بلا بدنیاں کبھی کسی کو اپنی چھاؤں کی گود میں لے کر اس طرح چلتی ہیں؟ درخت کی شاخوں نے اس طرح جھک کر کسی کو اپنی گھنی چھاؤں کا پیار بخشا ہے؟ یہ تو معجزہ ہے، یہ صرف نبی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ لڑکا حقیقتاً آنے والا آخری نبی ہے۔ ابو طالب سفر سے لوٹ کے مکہ واپس آ گئے۔ راہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں کہی تھی ذہن میں گردش کرتی رہیں، لیکن اہل و عیال کا بوجھ زیادہ تھا، آمدنی کم، اس لیے مالی پریشانیوں نے ذہن میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ وہ سب نسیاً منسا ہو گئی۔ ایک دن کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حالات بہت دشوار ہوتے جا رہے ہیں، گزر بسر مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ختیجہ کا سامان تجارت لے کر شام جاؤ اور وہاں بیچو تو خاصی بلی اجرت مل سکتی ہے۔ اگر تم تیار ہو تو میں ان سے بات کروں، چچا آپ جیسا مناسب سمجھے، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بھتیجے نے کہا، ختیجہ انتہائی شریف ایک باعزت خاتون تھی، عرب کے معزز خانوادے بنو اسد بن عزہ بن قصہ سے تعلق رکھتی تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے دادا تھے۔ بنو مخزوم کے دو صحابہ ثروت اغنیاء سے یک کے بعد دیگر ان کی شادی ہوئی تھی، دونوں وفات پا گئے، اپنے پیچھے بے شمار دولت چھوڑ گئے۔ ان میں زیر کی اور ہوشمندی زیادہ تھی۔ سوچا تجارت میں سرمایہ کاری کی جائے تاکہ دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اس لیے پھر شادی نہیں کی۔ حالانکہ بڑے بڑے شرفاء قریش نے سلسلہ جنبانی کی، لیکن کسی کو خاطر میں نہ لائی، انکار کر دیا۔ ابو طالب بھتیجے کے لیے بات کرنے کے لیے جس وقت ان کے پاس پہنچے